بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں حضور بخش بگٹی, آپ دیکھ رہے ہیں براک ڈیجیٹل. ناظرین, میں آپ کو پھر خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اس پوڈ کاسٹ کے سلسلے میں. آج ہم بلوچستان کے موجودہ صورتحال پر بھی بات کریں گے, اور بھارت کی طرف سے جو نئے اسٹیٹمنٹ آئے ہیں ان کے وزیر دفاع کی اگر میں بات کروں, راجناتھ سنگھ کی, تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپریشن سندور جو ہے وہ ابھی تک جاری ہے. تو بالکل ڈائریکٹ کنفرنٹیشن تو ہے نہیں. مئی کے بعد جس طریقے سے ان کو منہ کی کھانے پڑی, اس کے بعد تو وہ یہیں پراکسی وار کی طرف آ سکتے. تو وہیں حالات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بلوچستان کی بات کروں, KPK کی بات کروں, یا پھر اوورآل جو چیزیں چل رہی ہیں پاکستان میں, اس حوالے سے میں سوال بھی کروں گا آج اپنے گیسٹ سے, ان کا ویو بھی لوں گا, وہ کیسے دیکھتے ہیں اسٹیٹمنٹ کو, اور مزید آگے حالات کس طرف جا رہے ہیں. ان ساری چیزوں پر بات کریں گے. ایک اور خوشائن چیز بھی ہے کہ پاکستان کی اگر سفارتی محاذ پر کامیابیوں کی بات کروں, بالکل دہشت گردی ہو رہی ہے, اس کا ڈٹ کر مقابلہ بھی کر رہی ہے پاکستان, لیکن UN سیکورٹی کونسل کی اگر میں بات کروں, انہوں نے کنڈیم کیا جو بھی واقعات ہوئے بلوچستان میں, جو دہشت گردی کی ناصور ہے. ابھی ریسنٹلی جو لہر آئی تھی دہشت گردی کی, اس کو کنڈیم کرنا یہ بڑی کامیابی ہے. اس حوالے سے میں بات کروں گا, ڈاکٹر صاحب سے جانوں گا کہ وہ کیسے دیکھتے ہیں ان چیزوں کو بھی. ان ساری چیزوں پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد شاہد صاحب, ان سے بات کرتے ہیں. سر خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو یہ جو وزیر دفاع بھارت کے, ان کی طرف سے یہ بیان آنا ہے کہ آپریشن جو سندور ہے وہ ابھی تک جاری ہے, تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اسٹیٹمنٹ کو؟ اور مزید اگر میں ایڈ آن کرنا چاہوں تو یہی پراکسی وار کی طرف وہ آئے ہیں, کیونکہ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن تو ہو نہیں رہی ان سے. ابھی یہیں بلوچستان میں جو حالات خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے, ترلائی کے مقام پہ جو مسجد کو ابھی نشانہ بنایا گیا ہے, فتنہ خوارج کی بات کروں, فتنہ ہندوستان کی بات کروں, انہیں کو وہ فنڈ بھی کر رہے ہیں, ان کو استعمال بھی کر رہے ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں ان ساری چیزوں کو؟ اصل میں جو حالیہ افسوسناک واقعات ہوئے ہیں اسلام آباد میں, جو بامبنگ ہوئی ہے, یا جو بلوچستان کے جس سے پہلے واقعات ہوئے ہیں, اور جس طرح آپ نے انڈین منسٹر کی بات کی کہ وہ جو جس میں اسٹیٹمنٹ دیا ہے, اگر اس کو دیکھا جائے تو پھر لنک نظر آتا ہے کہ یہ واقعی فارن ہینڈ ہے اس میں, اور بلکہ IS نے تو کلیم بھی کر دیا ہے, اسلامک اسٹیٹ نے. بالکل ایسے ہی مختلف چینلز کے تھرو پہ یہ واقعہ انہوں نے کیا. تو یہ واقعی ایک سازش ہے, اور ناؤ وی ہیو ٹو سی کہ ہماری جو ہے نا گورنمنٹ یا ہم ہمارے فورسز کس طرح اس کو ٹیکل کرتے ہیں. تو خاص کر جو انڈیا کے جو منسٹر نے بات کی ہے, تو اس کا مطلب ہے تو وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم پراکسیز میں جس طرح کا یہ بلاسٹ ہوا ہے, اور اس کے بعد اگر کہیں تو یا تو وہی اشارہ دینا چاہ رہا تھا کہ ہم ہی اس میں, یا تو یہ ہو سکتا ہے یہ کر رہا ہوں. اور حالانکہ ایسے واقعات کو اگر وہ کوئی منسٹر کرتا بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کی بیوقوفی ہوگی, کیونکہ اس طرح کے واقعات میں جس میں بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں, وہ چاہے کسی کنٹری میں بھی ہوں, بالکل, تو بتانے بھی ایسی بات کرنی بھی نہیں چاہیے اگر وہ ہوگی. صحیح. لیکن یہ بھی شاید اس کی آئی ڈونٹ نو, لیکن یہ ہے کہ یہ جو کڑی ہے نا, جو واقعات ہو رہے ہیں بلوچستان میں جو ہوا, یا جو اسلام آباد میں جو ہوا, یہ واقعات جو ہوئے, تو اس میں لگتا ہے اسے یہ کہ یہ کوئی انٹرنیشنل اس میں ہینڈ ہے. صحیح. ہاں ڈاکٹر صاحب, ویسے بھی دیکھا جائے تو پاکستان کے حالات خراب کرنے کی کوشش ہمیشہ سے بھارت نے ہی کی ہے. پاکستان بارہا کہہ چکا ہے کہ دہشت گردی کے پیچھے افغانستان کی سرزمین بھی استعمال ہو رہی ہے, اور بھارت کی سرپرستی بھی حاصل ہوتی ہے دہشت گرد تنظیموں کو. ویسے اگر میں تھوڑا آپ کو پیچھے لے کے جاؤں, پہلگام میں جو بھی ہوا اس میں پاکستان کی انوالومنٹ نہیں تھی, لیکن اسٹل بے بنیاد جو الزامات ہے وہ لگا کر وہ چڑھ دوڑے تھے بھارت. جس طریقے سے آپریشن سندور انہوں نے لانچ کیا تھا, بعد میں ان کو اوبیسلی منہ کی کھانی پڑی. لیکن ابھی بھارت کے اپنے ہی سٹنگ وہ منسٹر جو وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ بھی ڈیفنس منسٹر, کہ بھائی آپریشن سندور ابھی تک جاری ہے اور پاکستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو پاکستان کا رسپانس کیا جانا چاہیے؟ پاکستان کا رسپانس تو ایک تو جس طرح آپ نے بات کی کہ انٹرنیشنل لیول پر ہماری جو موقف کی تائید ہوئی ہے, یا بالکل UN ایجنسی یا سیشن میں جو بھی سیکورٹی کونسل نے, تو اٹس گڈ. اور یہ اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا انٹرنیشنل لیول پر بھی, اگر آپ کی ایک امیج اچھی جائے یا آپ کے موقف کو سپورٹ ملے, تو یہ بھی ایک سافٹ پاور ہے. بالکل, یہ ایک ایج اچھی بات ہے کہ یہ ہے. لیکن انڈیا نے جو شروع کیا مئی 2025 میں, جو انہوں نے اس کو آپریشن سندور کا نام دیا پہلگام واقعے کے بعد, مئی 2025 میں انہوں نے شروع کیا کہ یہ ہم اپنے اس میں ڈیفینس میں کر رہے ہیں, اور اپنے ایک آپریشن انہوں نے لانچ کیا. آلدو کہ اگر آپ دیکھیں تو ایون مجھے یاد ہے جیسے ہی انہوں نے اسٹرائک کی تو BBC پر اور مختلف اس پہ خبر چلی کہ انڈیا اسٹرائکس پاکستان, مطلب پہل انہوں نے لے لی اس حملے کی. تو اس میں بھی بلیم تو اسی پر آتا ہے کہ جنگ کی شروعات انہوں نے کی,
انٹرنیشنل لیول پہ بھی یہ ایک پاکستان کا ایک امیج کی پازیٹیو کیا ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ انٹرنیشنل اس میں یہ آ گئی کہ انڈیا نے پہل کی جنگ کی. اور باقی اٹ از بڑی افسوسناک بات ہے کیونکہ جو ابھی اسلام آباد میں ہوئے بے گناہ لوگ بیچارے نمازی اس میں شہید ہوئے، یا جو ایون بلوچستان میں جو تو سویلینس ٹارگیٹ ہوتے ہیں ایسی واقعات میں جو انفراسٹرکچر کو وہ ہوتا ہے. اور پھر جو ہم دیکھتے ہیں کہ فارن ویپنز جس طرح ریسنٹلی بھی اس فورسز نے ریکور کیے، اور اس سے پہلے بھی یہ واقعات ہوئے ہیں. یہ تو انٹرنیشنل میڈیا، لوکل میڈیا سب نے اس کو رپورٹ بھی کیا ہوا ہے کہ جو فارن ویپنز افغانستان میں امریکہ چھوڑ کر گیا تھا، اور کس طرح وہ بیکاز دا ٹی ٹی پی اینڈ دے آر allies آف افغان طالبان، سو ڈیفینیٹلی دے ہیو اے کلوز ریلیشنشپ since decades. ان کے امریکہ کے خلاف لڑے وہ دونوں اکٹھے، اور ابھی بھی وہ وہاں ہوتے ہیں. اور ایون تیراہ کا جو ایریا ہے جو ابھی بات ہو رہی تھی جہاں سے لوگ یہ آپریشن کیوں فیل ہو جاتے ہیں، وجہ یہی ہے کہ تیراہ ایسے ایریا میں ہے کہ بارڈر ہے، وہاں پر اگر آپریشن ہو بھی جاتے تو وہ لوگ اس سائڈ میں چلے جاتے ہیں بارڈر کے. صحیح. اور بلکہ ایک میں رپورٹنگ کر رہا تھا ایک انٹرنیشنل نیوز پیپر کے لیے، تو اس میں جو ایک بندہ تھا طالب، وہ ٹی ٹی پی کا، وہ اریسٹ ہو گیا تھا، پھر اس نے سرنڈر کر دیا. پھر اس کو ڈی ریڈیکلائزیشن سینٹر میں اس کی ٹریننگ ہوئی اور اس کو ایک اسکل سکھایا گیا. اور اس طرح تو مجھے انٹرویو میں بتا رہا تھا کہ ہم جو ہے نا تیراہ میں ہوتے تھے، اور جو ہم کی کھانے پینے کی چیزیں ہوتی تھی وہ نیچے چاہتے تھے افغانستان کی سائڈ میں. وہاں کہتے ہیں وہ ہمارے قریب تھا، کہتے ہم جاتے تھے وہاں کھانے پینے جو بھی ان کی گروسری جو چاہیے ہوتے تھے وہ اٹھا کر لے آتے تھے. اور کہتے ہم وہاں سے یہ چیزیں لاتے تھے، اور پھر آ کر تیراہ کی پہاڑوں میں ٹی ٹی پی میں جو اس نے وقت گزارا تھا، اور یہ پاکستان کے ایک ٹرائبل ایریا سے تھا. تو پھر اس نے سرنڈر کر دیا تھا، اور پھر ڈی ریڈیکلائزیشن سینٹر سے اس نے کوئی اسکل سیکھا، اور اس نے پھر اپنی کوئی کمپیوٹر ریلیٹڈ پتہ نہیں کون سی کوئی شاپ یا جو بھی کاروبار نے کھولا. تو مسئلہ یہی ہے کہ بارڈر اتنا بڑا بارڈر ہے اور اتنا پورس ہے، اور اگر آپ اس کو بڑا بھی فینس کر دیں تو وہ ہو کراس کر لیتے ہیں. بالکل ایسے. آئی ڈونٹ نو کہ تیراہ میں ہوا بھی کہ فینسنگ ہوئی بھی کہ نہیں ہے. صحیح. لیکن یہ ہے کہ ایسی جگہوں میں آپریشن کے وہ کرتے ہیں، سیکورٹی فورسز لانچ کرتے ہیں، وہ ادھر چلے جاتے ہیں، آپریشن ختم ہوتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں. یہ بھی مسئلے ہوتے ہیں. صحیح. تو یہ جو ایشو ہے افغانستان کا بارڈر کا، یہ ایک مسئلہ ہے. اور چونکہ یہ پاسبل بھی نہیں ہے کہ پورے بارڈر کو مانیٹر کیا جائے، اور اتنے بڑا مشکل ہے. بالکل. البتہ یہ ہے کہ جو نارملی جو ونٹر کا جو سیزن ہوتا ہے نا، اس بالکل سنو فال ہوتی ہے، اس میں تھوڑے سے کمی آتی ہے لیکن اٹیکس میں. لیکن پھر بھی ان کو جب موقع ملتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس طرح کی کوئی حرکت کر دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ویسے سوری کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، لیکن جو افغانستان کی کسی نہ کسی طریقے سے انوالومنٹ ہے، یا پھر وہاں پر جو ہائیڈ آؤٹس ہیں افغانستان میں، اس پر بھی پاکستان نے بارہا بات کی. ابھی یو این سے بھی اپیل کی ہے پاکستان نے کہ جو ذمہ داری لی ہے بی ایل اے نے جو بلوچستان میں اٹیکس ہوئے ہیں تو اس کو آپ بلیک لسٹ کر لیں یا پھر دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کر دیں. تو یہ چیز کے ساتھ ساتھ اس چیز کے افغانستان کا بھی حوالہ دیا ہمارے جو ریپرزینٹیٹیو تھے پاکستان کے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو سیف ہیونز ہیں وہ افغانستان پہ موجود ہوتے ہیں افغانستان میں، اور جو بھی دہشت گردانہ حملہ ہوتا ہے اس میں افغان شہری بھی ملوث پائے جاتے ہیں. اب تک وہ چیزیں چل رہی ہیں، کب تک رکیں گی؟ کب تک افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی رہے گی پاکستان کے خلاف؟ تو یہ تو جس طرح میں نے بتایا بھی نا کہ وہ ہمارا بارڈر اتنا بڑا ہے اور اتنا ڈیفیکلٹ ٹرین ہے کہ وہاں پہ مطلب ہے کہ بڑا مشکل ہے کہ اس کو 100% مانیٹر کیا جائے. ڈاکٹر صاحب تو افغانستان کا میں کوشش کر رہی ہے کہ وہ ان چیزوں کو روکے. مسئلہ یہی ہے نا کہ دیکھیں انٹرنیشنل پالیٹکس میں وہ کہتے ہیں نا کہ دیر از نو پرماننٹ فرینڈ اینڈ فو ان انٹرنیشنل پالیٹکس. بالکل. anybody who serves your interest is your friend. انٹرنیشنل پالیٹکس، اور جو آپ کا انٹرسٹ سرو کرنا تو وہ آپ کا فرینڈ نہیں ہے. اس بات صحیح. تو افغانستان کے طالبان، ان کے جو لیڈر ہے وہ بھی یہاں مدرسوں میں پڑھے ہیں اور وہاں جا کر ابھی حکومت کر رہے ہیں. یہی سے گئے ہیں وہ لوگ ان کی، تو انہوں نے یہاں وقت گزارا ہے. لیکن اب چونکہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں بھی دیر از سم پریشر فرام فارن فورسز،
وہ بھی انوالو ہوگی, انٹرنیشنل پالیٹکس بھی ہوگی, لیکن وہ انڈیا کے قریب ہو گئے نا. حالانکہ وہ بہت بھی قریب ہو جائیں تو وہ انڈیا کے کلچر ان لوگوں کے اس سے نہیں ہو سکتا. لیکن پھر وہی بات ہے نا کہ جو بھی انٹرنیشنل لیول پر ہو رہا ہوتا ہے نا, وہ آرڈینری جو ہماری لائفز افیکٹ ہو رہی ہیں تو اوپر سے کچھ اور پالیٹکس چل رہی ہوتی ہے. تو چونکہ افغانستان طالبان, جس طرح میں نے بتایا کہ ٹی ٹی پی والے جب امریکہ ادھر تھا تو یہ ٹی ٹی پی والے امریکن فورسز کے خلاف جو لڑ رہے تھے انہی طالبان کے دوست تھے. تو اتنی کلوز ریلیشن شپ ان کی بن گئی ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس کو کس طرح اپنے آپ سے وہ کریں گے. لیکن یہ ہے کہ اپنی ساکھ بچانے کے لیے ان کو کرنا ہوگا. بالکل افغانستان کے طالبان کو, کیونکہ انٹرنیشنل لیول پر بھی اس کی بدنامی ہو رہی ہے اور پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہیں. اور تو یہ ہے, اس کی وجہ سے دیکھیں ٹریڈ رکا ہوا ہے. یہ بڑا ایشو ہے. 1000 سے زیادہ کنٹینرز اکارڈنگ ٹو جو وہ ہے نا پاکستان افغانستان جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری, وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو لیڈر ہے وہ ریسنٹلی اس کا بیان تھا کہ تقریباً 1000 سے 1100-1200 کنٹینر اسٹک ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا, اس میں جو فروٹ والی ہیں تو مکمل جو پیریشیبل آئٹمز ہیں وہ تو مکمل وہ ہو جاتی ہیں, تباہ ہو جاتی ہیں. لیکن جو اور آئٹمز ہیں وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں نا. ٹریڈرز اور فارمرز اور ٹرکرز اور ڈرائیور, مطلب پوری ایک ہر ایوری واک آف لائف افیکٹ ہو رہی ہے. تو یہ ان کی پالیسیز کی وجہ سے کہ یہ جب تک ان کو ٹیررزم کو, اس ایک ٹیررزم کی وجہ سے کتنے پرابلمس ہو رہے ہیں. بالکل. ڈاکٹر صاحب آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا بلوچستان کے حوالے سے, کیونکہ ہمیشہ سے ہم بات کرتے ہیں تو دہشت گرد تنظیمیں کہتے تو یہی ہیں کہ فوج ہماری مطلب ہمارا ہدف ہے, لیکن وہ سول آبادی کو نشانہ بناتے ہیں. ایک اور واقعہ اگر نوشکی کا میں آپ کو بتاؤں, اس سب نوشکی کے علاقے میں بہت حملہ آور ہونے کی کوشش کی اس پر, تو ایک خطیب تھے, ان کے گھر کو گھیرے میں لے لیا اور پتہ بھی تھا کہ اندر خواتین ہیں, بچے, ان سے کیا دشمنی, لیکن پھر بھی ان کو نقصان پہنچایا. تو یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ وہ ہمیشہ سافٹ ٹارگیٹ کی طرف ہی آ سکتے ہیں, فوج سے وہ ڈائریکٹ نہیں لڑ سکتے. تو یہ بھی ایک چیز ہے جو کہ عوام کو بتانا چاہیے. میں چاہتا ہوں آپ بھی اس پر بات کریں. دہشت گردی کی جب بات آتی ہے نا تو دہشت گرد میں رحم کسی کے لیے نہیں ہوتی, وہ پھر دہشت گردی کرتا ہے. صحیح. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میری ساکھ کو نقصان پہنچ رہا ہے, میری امیج کو نقصان. وہ کہتے ہیں کہ بس ہاں یہ ہے کہ, اور پھر اس میں جو کلیم کیا ہے اسلام آباد بمبنگ کو کلیم کیا ہے اسلامک اسٹیٹ نے, یہ دوسرے تمام جتنے بھی وہ ہیں اس سے زیادہ لیتل یہ سمجھے جاتے ہیں ٹیررسٹ یا ملیٹنٹ آؤٹ فٹس میں. صحیح. کیونکہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ ان کے جو اٹیکس ہوتے ہیں, اب دیکھیں نا مسجد میں انہوں نے جو اٹیک کیا, اور جو تو موسٹلی جو اٹیکس اس طرح کے ہوتے ہیں یہ انہوں نے کلیم کیے اسلامک اسٹیٹ میں. جو آپ بتا رہے ہیں کہ ان میں کوئی یہ نہیں ہوتا کہ بچے ہیں کہ یا وہ ہیں, یہ ٹارگیٹس نہیں دیکھتے. ہاں مسجد ہے کہ جو بھی, ہاں یہ انہوں نے اکثر اس طرح کے جو اٹیکس ہوئے ہیں تو انہوں نے کلیم کیے ہیں. ڈاکٹر صاحب سوری آپ کو انٹرپٹ کروں, تو اس سے یہ بھی ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ جو بی ایل اے ہے بلوچستان میں جو دہشت گرد تنظیم ہے, اور ان کا اور داعش کا, جب ISIS کی میں بات کروں تو ان کے آپس میں نیکسز ہوں گے کیونکہ سیم ٹائپ آف ٹارگیٹس ہوتے ہیں, ٹیکٹکس بھی سیم ہیں, تو شاید وہ کولیبریٹلی یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. یہ تو پاسبلٹیز کی اس لیے ہے کہ جس طرح ریسنٹلی بلوچستان میں فورن جو میڈیا کو دکھایا گیا تھا ویپنز اور اس طرح کے, تو اگر یہ ہے تو ڈیفینیٹلی جس طرح افغانستان سے ٹی ٹی پی کو ملا اور پھر BLA کے اس پہ بلوچستان میں ریکور ہوا, تو لگتا تو یہی ہے کہ یہ نیکسس ہے, اور اگر یہ نیکسس ہے تو یہ ڈینجرس ہے, یہ زیادہ سیویئر تھریٹ ہے. کیونکہ BLA جو ہے وہ بھی ملیٹنٹ اٹیکس اور یہ چیزیں کر رہی تھی بلوچستان کے اندر, لیکن اگر اس میں یہ اینگل بھی آ گیا کہ اس کو فوراً وہ ملا ہوا ہے تو مطلب یہ کوئی انٹرنیشنل کانسپریسی ہے نا. صحیح بات ہے. جس میں ہو سکتا ہے کہ اگر US میڈ ویپنز ہیں تو اٹ مینس کہ اگر افغانستان سے ہیں تو اس مینس کہ TTP کا شاید اس کے ساتھ جوڑ ہو گیا ہے ان کا. بالکل. تو یہ تو زیادہ سیویئر تھریٹ ہے پھر. ہاں بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے. تھینک یو. ناظرین آپ ڈاکٹر محمد شاہد صاحب کو سن رہے تھے, ہم نے بہت ساری چیزیں ڈسکس کی بلوچستان کے حوالے سے بھی, انٹرنیشنلی بھی چیزیں جو چل رہی ہیں وہ بھی ہم نے کوشش کی, ان سے سوال کیے, اور افغانستان کی سرزمین کس طریقے سے استعمال ہو رہے ہیں ان پر بھی کافی انہوں نے واضح کر کے چیزیں بتائی. امید کرتے ہیں پوڈ کاسٹ آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو رہا ہوگا. اسی امید کے ساتھ میں آپ کی اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ.